محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بیان شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے 1407 ہجری بمطابق 1987 عیسوی کو دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز جامع مسجد گلزار حبیب کراچی میں عاشقان رسول کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں فرمایا تھا، جسے المدینۃ العلمیہ کے شعبہ بیانات امیر اہل سنت نے مرتب کیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب کریم، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ یا سن لے، اسے حقیقی محبت رسول نصیب فرما اور اسے ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 3 سورہ آل عمران آیت 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کے لیے اتباع سنت شرط ہے، یعنی اگر کوئی اللہ پاک کا محبوب یعنی پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سنت کی پیروی کرے۔ ظاہر ہے اتباع سنت وہی کرے گا جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی۔ بالفرض اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا تو صرف نقل و اتباع کرنے سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ جس خوش نصیب امتی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود محبت فرمائیں اور اپنا منظور نظر بنا لیں تو اس کی محبوبیت، مقبولیت اور عظمت کی کیا شان ہوگی۔ مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ اے عاشقان رسول، ہمارا ایمان اسی وقت کامل ہوگا جب ہم پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز جانیں گے، ورنہ ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ایمان کب کامل ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اے عمر تمہاری محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
الآن یا عمر، یعنی اے عمر اب تمہاری محبت کامل ہو گئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ اگرچہ ہم زبانی طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز کہتے ہیں اور محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن اس محبت کی نشانی اور تڑپ ہمارے اندر عملی طور پر نہیں پائی جاتی، جبکہ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم صرف گفتار کے غازی نہیں ہوتے تھے بلکہ عملی طور پر کر کے بھی دکھاتے تھے۔ انہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر والہانہ عشق تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خاص ادا اپنائی ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے اس خاص ادا کو اپنایا کرتے تھے، جیسا کہ سب سے آخری جنتی شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا شخص وہ ہوگا جو گرتا پڑتا جنت کی طرف جا رہا ہوگا اور دوزخ کی آگ اسے جھلسا رہی ہوگی۔ جب وہ دوزخ سے گزر جائے گا تو اس کی طرف دیکھ کر اللہ پاک کی حمد بیان کرتے ہوئے کہے گا، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے مجھے تجھ سے نجات بخشی۔ پھر اسے ایک سایہ دار درخت نظر آئے گا اور وہ اللہ پاک سے دعا کرے گا، اے مالک مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس سے سایہ حاصل کروں اور اس کا پانی پیوں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے اگر میں تجھے یہ عطا کر دوں تو پھر اس کے علاوہ کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ عرض کرے گا، نہیں یا رب، اور اپنے رب سے وعدہ کرے گا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا۔ اللہ پاک اس کی معذرت قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس پر اسے صبر نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک بندے کو اس درخت کے قریب کر دے گا اور وہ اس کا سایہ حاصل کرے گا اور پانی پیے گا۔ پھر اسے ایک اور درخت نظر آئے گا جو پہلے والے درخت سے زیادہ حسین ہوگا۔ اسے دیکھ کر وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا تو مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس سے سایہ حاصل کروں اور اس کا پانی پیوں، میں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے ابن آدم کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس سابقہ درخت کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا؟ پھر اللہ پاک فرمائے گا، اگر میں تجھے اس درخت کے قریب کر دوں پھر تو اس کے علاوہ کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ عرض کرے گا، نہیں یا رب، اور وہ اپنے رب سے وعدہ کرے گا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا۔ اللہ پاک اس کی معذرت قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس پر اسے صبر نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک بندے کو اس درخت کے قریب کر دے گا، وہ اس کا سایہ حاصل کرے گا اور پانی پیے گا۔ پھر اسے جنت کے دروازے کے پاس ایک درخت دکھائی دے گا جو پہلے والے دونوں درختوں سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہوگا۔ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے مولا تو مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس سے سایہ حاصل کروں اور اس کا پانی پیوں، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے ابن آدم کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگے گا؟ بندہ عرض کرے گا، کیوں نہیں یا رب، لیکن اب اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ اللہ پاک اس کی معذرت قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس پر اسے صبر نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک بندے کو اس درخت کے قریب کر دے گا، وہ اس کا سایہ حاصل کرے گا اور پانی پیے گا۔ پھر جب وہ جنتیوں کی آوازیں سنے گا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے رب تو مجھے جنت ہی میں داخل کر دے۔ اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئے گی اور ارشاد ہوگا، اے بندے تیرے سوالوں کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ میں تجھے دنیا سے دگنی جگہ جنت میں عطا کر دوں؟ بندہ حیرت سے عرض کرے گا، اے اللہ کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اتنا واقعہ سنانے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی
اور وہ حاضرین سے فرمانے لگے تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں مسکرایا؟ سب نے عرض کیا آپ کیوں مسکرائے؟ ارشاد فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا تھا تو آپ بھی مسکرائے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں مسکرائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا رب العالمین کے مسکرانے کے سبب کیونکہ جب بندہ کہے گا کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا لیکن مجھے ہر شے پر قدرت حاصل ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتباع سنت کا کیسا جذبہ رکھتے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو اپنانے کی بھرپور کوشش کرتے تھے، اور اس سلسلے میں یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ اگر ہم فلاں کام نہ کریں تو گناہ نہیں ملے گا، یا پھر فلاں کام کرنا سنت موقدہ ہے اور فلاں سنت غیر موقدہ ہے وغیرہ۔ وہ بس اتنا دیکھتے تھے کہ فلاں کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے کیا، پھر اس کام کو بالکل اسی طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور کسی تنقید کرنے والے کی تنقید کو خاطر میں نہ لاتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اے عاشقان رسول، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے زبردست عاشق رسول تھے کہ وہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے کے لیے بے قرار رہا کرتے تھے۔ اس ضمن میں ایک اور محبت بھرا واقعہ سنیے، اونٹنی کے ساتھ پھیرے لگانے کی حکمت۔ حضرت علامہ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب شفا شریف میں نقل فرماتے ہیں ایک مقام پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی اونٹنی کو گھمایا، پوچھنے پر ارشاد فرمایا مجھے اس کے سوا کچھ معلوم نہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام پر ایسا کرتے دیکھا تھا، لہذا میں نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جذبہ اتباع سنت دیکھیے، اور دوسری طرف اپنی محبت پر غور کیجیے کہ بالکل کھوکھلی، عمل سے خالی اور زبان کی نوک تک محدود ہے۔ جب ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے تو ہم پر کوئی خاص کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جب ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے سامنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا تو ہیبت و جلال سے ان کے چہروں کا رنگ بدل جاتا، اور عشق و محبت میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے۔ اس ضمن میں دو رقت انگیز واقعات سنیے اور عشق رسول میں اضافہ کیجیے۔ نمبر 1، ہمیں ان پر رحم آنے لگتا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک بیان کی جاتی تو وہ اس قدر روتے کہ ہمیں ان پر رحم آنے لگتا۔ نمبر 2، ذکر مبارک سنتے ہی سنجیدہ ہو جاتے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بڑے ہنسمکھ اور شگفتہ مزاج تھے، لیکن جب ان کے سامنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا تو بالکل سنجیدہ ہو جاتے، چہرے پر روب طاری ہو جاتا، بدن مبارک سے عاجزی اور انکسار ظاہر ہونے لگتا، اور ہنسی والا انداز بالکل ختم ہو جاتا۔ غم مصطفیٰ میں مدینہ شریف سے ہجرت۔ اے عاشقان رسول، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے مدینہ شریف میں رہ کر زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، کیونکہ جب وہ مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے کے مقامات اور ان گلیوں کو دیکھتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم رنجا فرمایا کرتے تھے تو بہت رنجیدہ ہو جاتے، اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی برداشت نہ ہوتی،
چنانچہ اسی فراق و جدائی کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ مدینہ شریف سے ہجرت کر گئے۔ مؤذن رسول کی مدینہ شریف سے ہجرت۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہم سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی برداشت نہ ہوئی، چنانچہ کبھی آپ رضی اللہ عنہ پر ایسی رقت طاری ہو جاتی کہ مدینہ شریف کی گلیوں میں دیوانہ وار گھومتے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ اگر تم نے کہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ آخر کار جدائی کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ مدینہ شریف چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں رہائش پذیر ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب ایک رات سوئے تو قسمت چمک اٹھی اور خواب میں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت و محبت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: ما هذه الجفوة یا بلال اما آن لک ان تزورنی یا بلال، یعنی اے بلال یہ کیا جفا ہے، کیا ابھی وہ وقت نہ آیا کہ تم میری زیارت کے لیے حاضر ہو جاؤ؟ فرمانے والا شان سنتے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ رخت سفر باندھ کر سواری پر سوار ہوئے اور مدینہ شریف کی طرف چل پڑے اور بڑی تیزی کے ساتھ منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے مدینے پاک کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ یاد رکھیے، جس کی کمر عزم طیبہ کے لیے بندھی ہو اسے ارد گرد کے ماحول سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اس لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ جلد از جلد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جاؤں۔ گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر، یہاں صبح وطن شام غریب الوطنی ہے، کہتا ہے مسافر سے یہ ہر نخل مدینہ، آرام ذرا لے لو یہاں چھاؤں گھنی ہے۔ آخر کار یہ عاشق زار مدینہ پاک کی مہکی مہکی فضاؤں میں پہنچ گئے۔ مدینہ شریف کی گلیوں میں پہنچتے ہی دل کی دنیا بدل گئی، کیف و مستی کا عالم طاری ہو گیا۔ دیوانہ وار مدینہ شریف کی گلیوں میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کی گلیوں میں نظر نہ آئے تو تمام مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں موجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر پہنچے اور رو رو کر عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حلب سے غلام کو زیارت کے لیے بلایا، اور جب غلام زیارت کے لیے حاضر ہوا تو آپ پردے میں چھپ گئے۔ الغرض ادھر عرض و معروض پیش کی جا رہی تھی اور ادھر مدینہ طیبہ میں یہ خبر تیزی سے پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں تشریف لے آئے ہیں۔ بس پھر سب کی نگاہوں میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے پھر سے ابھرنے لگے، بے قرار دل تڑپنے لگے۔ لوگ منت و سماجت اور رو رو کر التجائے کرتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ایک بار پھر اپنی سوز و گداز بھری اذان سنانے کا مطالبہ کرنے لگے، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے معذرت کی اور ارشاد فرمایا: اے بھائیو، تم جانتے ہو کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں اذان دیتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیا کرتا تھا، لیکن آج وہ منظر نگاہوں سے اوجھل ہوگا، اس لیے میں اذان دینے کی تاب نہیں رکھتا۔ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ عنہ کسی صورت اذان دینے پر راضی نہ ہوئے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ تجویز دی کہ کیوں نہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو بلا لیا جائے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے فرمائش کریں گے تو پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس انکار کی گنجائش نہ رہے گی۔ چنانچہ لوگ جلدی سے دونوں شہزادوں کو لے آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دونوں شہزادوں کو سینے سے چمٹا لیا اور پیار کرنے لگے۔
شہزادوں نے فرمائش کی، اے بلال ایک بار ہمیں وہ اذان سنا دیجئے جو آپ ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں دیا کرتے تھے۔ اب انکار کی گنجائش کہاں تھی؟ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف کی چھت کے اس حصے میں تشریف لے گئے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذان دیا کرتے تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مدینہ شریف کی پر نور فضاؤں میں اپنی سوز بھری آواز میں اللہ اکبر سے اذان کا آغاز فرمایا تو در و دیوار دہل گئے، لوگوں میں غم اور صدمے کی کیفیت برپا ہو گئی۔ بتدریج یعنی آہستہ آہستہ آواز مدینہ شریف کی فضاؤں میں بلند ہوئی، جسے سن کر لوگوں کی ہچکیاں بن گئیں۔ سب لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو ہزارہا چیخیں ایک دم فضاؤں میں بلند ہوئیں، اور اس وقت لوگوں کے رونے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ چھوٹے بچے اپنی ماؤں سے پوچھنے لگے، مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو آ چکے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی چہرہ نظر نہیں آ رہا، وہ کب تشریف لائیں گے؟ بہرحال جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھوں کے سامنے نہ پایا تو غم جدائی میں ان کی ایک زوردار چیخ فضا میں گم ہو گئی اور بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب ہوش آیا تو اٹھے اور روتے ہوئے ملک شام روانہ ہو گئے۔ حضرت بلال کا وصال۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کی زوجہ روتے ہوئے کہنے لگی، واہ حزناہ، یعنی ہائے غم کی بات۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی غمزدہ زوجہ کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، واہ طرباہ، یعنی واہ خوشی کی بات، غدن نلقى الاحبۃ محمدا وحزبہ، یعنی کل ہم اپنے دوستوں، اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے ملاقات کریں گے۔ اسے عاشق نے کیا خوب کہا ہے، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اے عاشقان رسول، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے مومن موت سے نہیں گھبراتا، بلکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اسے قبر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ تمام مال و اولاد کے بدلے زیارت رسول۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے وصال ظاہری کے بعد ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تمنا کریں گے کہ کاش ان کا تمام مال اور اولاد ان سے لے لی جائے اور اس کے بدلے وہ میری زیارت کر سکے۔ قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا ہے۔ خاتون نے روتے روتے جان دے دی۔ تمام مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک خاتون نے عرض کی، مجھے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر کی زیارت کروا دیجیے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حجرہ شریف کھولا اور اس خاتون نے قبر انور کی زیارت کر کے روتے روتے جان دے دی۔ آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ایک خاتون کا عشق رسول کے قبر انور کی زیارت کرتے ہی اس پر عشق و محبت کی کیفیت طاری ہوئی اور اس نے روتے روتے بارگاہ رسالت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اسی طرح ہمارے بزرگوں کو
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عقیدت و محبت ہوا کرتی تھی، مگر افسوس آج ہمارے اندر صحیح معنوں میں محبت کا جذبہ اور ولولہ نہ رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صرف زبانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دم نہیں بھرتے تھے، بلکہ عملی طور پر اس کے دلائل بھی رکھتے تھے، جبکہ ہم محض زبانی طور پر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عملی طور پر اس کے دلائل نہیں رکھتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ادا پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے۔ چنانچہ محبوب کی ادا سے محبت، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دعوت میں شریک ہوا۔ جو کی روٹی اور شوربہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا، جس میں کدو اور خشک کیا ہوا نمکین گوشت تھا۔ کھانے کے دوران میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو کی قاشیں یعنی ٹکڑے تلاش کر رہے ہیں، اسی لیے میں اس دن سے کدو پسند کرنے لگا۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس قدر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کا خیال رکھا کرتے تھے، مگر ہم بہت سے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند اور سنتوں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ عقیقہ، نکاح اور ولیمے، یاد رہے شب زفاف کے بعد 2 دن کے اندر ولیمہ کرنا سنت ہے۔ جیسی سنتوں کی ادائیگی کے موقع پر ہم سنتوں کے بجائے فیشن کو پیش نظر رکھتے ہیں، فیشن کے مطابق لباس سلواتے، بال کٹواتے اور داڑھی منڈا کر اپنا چہرہ آتش پرستوں جیسا بناتے ہیں۔ اگر ہم اپنے خاندان پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ خاندان کے کسی بھی فرد کو زلفے رکھنے کی سعادت نصیب نہیں، حالانکہ زلفے رکھنا پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ زلفیں رکھیں، کبھی آدھے کان تک، کبھی پورے کان تک، اور کبھی زیادہ بڑھ جاتی تو مبارک شانوں سے چھوتی۔ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ داڑھی سے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک ہمیں ایمان پر موت نصیب فرما دے، اس سے پہلے کہ ہمارا چہرہ معاذ اللہ دشمنان مصطفیٰ جیسا ہو جائے۔ اپنا یہ ذہن بنا لیجئے کہ اگر اس طرح چلے تو ہماری گردن پر چلے، ہماری داڑھی پر ہرگز نہ چلے۔ افسوس آج کل بہت سے مسلمان داڑھی شریف کے بالوں کو نوچ نوچ کر گندی نالیوں میں بہا دیتے ہیں۔ ایسوں کا آخرت میں کیا بنے گا؟ ایسا کرنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یاد رکھیے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب اور داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے کم کروانا دونوں حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ دیکھیے، داڑھی رکھنا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے معاذ اللہ داڑھی منڈائی ہو، اسی طرح کوئی ولی بھی داڑھی منڈا نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی داڑھی منڈا خود کو ولی کہے یا کہلوائے تو وہ لوگوں کو دھوکا دیتا ہے، کیونکہ جب تک اتباع سنت نہ پائی جائے اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ ایک عارف باصفا یعنی اللہ پاک کے ایک ولی کا ارشاد ہے، اگر تو کسی شیخ کو ہوا میں اڑتا ہوا یا پانی پر چلتا ہوا دیکھے لیکن وہ عملاً اللہ پاک کے کسی فرض یا نبی کی کسی سنت کا تارک ہو تو وہ جھوٹا ہے۔ یہ اس کی کرامت نہیں، استدراج یعنی بے باک فجار یا کفار سے جو خلاف عادت بات ان کے موافق ظاہر ہو کہلاتا ہے۔ مشرکین کی مخالفت کرو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت داڑھی شریف اپنے چہرے پر نہیں سجاتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا،
خالف المشرکین وفر اللحى واحفوا الشوارب، یعنی مشرکین کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھے خوب پست کرو۔ اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، یعنی جس نے میری سنت سے اعراض کیا یعنی منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں۔ یوں ہی ایک حدیث پاک میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو شخص جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ داڑھی منڈانے والوں کو اس حدیث پاک سے خوب عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ معاذ اللہ اگر داڑھی منڈانے کے سبب انہیں آتش پرستوں میں شمار کر لیا گیا اور بروز قیامت آتش پرستوں کے ساتھ اٹھایا گیا تو ان کا کیا بنے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس آفت سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ آج کے اس پرفتن دور میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی ہمیں غیروں کو چھوڑ کر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم تھامنے، دوسروں کے طور طریقے اور فیشن چھوڑ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری پاکیزہ سنتوں کو اپنانے کا درس دیتی ہے، اور اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ سنت لباس، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فیشن زدہ لباس چھوڑ کر سنتوں بھرا لباس اپنائیے۔ لباس میں سنت یہ ہے کہ کرتے کے دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو اور آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک اور چوڑائی ایک بالشت ہو، نیز مرد کا تہبند یا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رہے۔ بدقسمتی سے آج ہمیں پاجامے کے پائنچے ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، حالانکہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کا طریقہ کار ہے، مگر عوام کی اکثریت اس سنت سے محروم ہے اور ٹخنوں سے نیچے پاجامہ رکھتی ہے۔ یاد رکھیے تکبر کی وجہ سے پاجامے یا شلوار کا پائنچا ٹخنوں سے نیچے رکھنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اس پر سخت عذاب کی وعید ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے تکبر کی وجہ سے تہبند اور شلوار وغیرہ کا جو حصہ دونوں ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے ایک شخص تکبر سے اپنا تہبند گھسیٹ رہا تھا کہ اسے زمین میں دھسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ اے عاشقان رسول، اپنے لباس پر غور کرنے کی عادت بنائیے کہ جس طرح تھوڑی سی بے توجہی آپ کو بے شمار سنتوں سے محروم کر دیتی ہے، اسی طرح تھوڑی سی توجہ آپ کو کئی سنتوں سے ہم کنار کر دے یعنی ملا دے گی۔ لہذا وقتاً فوقتاً اپنے لباس کا جائزہ لیتے رہیے اور نیت کیجئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم سنت کے مطابق لباس سلوائیں گے۔ ہو سکے تو سفید لباس پہننے کی عادت بنائیے کہ یہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ لباس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پہننے کی ترغیب دلائی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے سفید لباس پہنو اور اپنے مردے بھی سفید لباس میں کفناؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر خوب عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔